اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک روحانی شخصیت، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام پیر آقا خطیب سرکار، جو 15 سال سے برطانیہ آتے ہیں اور یہاں پہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں۔ ایک طویل سلسلہ۔ پیر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ 15 سال ایک لمبا عرصہ، کیسے مینیج کرتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیسے ہے، کیسے سٹارٹ کیا اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگے؟ شاہ صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو 15 سال یہاں مجھے آتے ہوئے آئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں اور یہ روایت سینکڑوں سال نہیں ہزاروں سال سے ہے کہ یہاں ہیپی نیو ایئر منایا جاتا تھا، لیکن کیونکہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ غفرات سے لوگ بری باتوں سے بچ کر ایک ایسی محفل سجائی جائے جس کے اندر حضور کا، اللہ اور اللہ کا رسول کا نام ہو، حضور کی ختم نبوت کا نام ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضور کی نگاہ شفقت ہے کہ زندگی میں نے پہلی مرتبہ تاریخ میں ختم نبوت کانفرنس جو ہیپی نیو ایئر کو تبدیل کر کے ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر سجائی ہے، جس طرح کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ 31 دسمبر کو بھی انشاءاللہ بلیک برن میں ایک تاریخ سال عالمی ختم نبوت کانفرنس ہے۔ یہ حضور سے محبت کی بات ہے، نہ تو کسی کو دکھاوا ہے اور نہ اس کے پیچھے کوئی لالچ ہے اور نہ کوئی دنیا داری ہے، فقط عشق مصطفیٰ ہے۔ اچھا پیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کچھ لوگ بڑے سرگرم ہو کے سامنے آتے ہیں، کچھ دن بڑی ویڈیوز چلتی ہیں، اچانک سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ ان کے سلوگنز، ان کے اعلانات بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن وجہ کیا غائب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو اس کی بات کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ 2024 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی چل رہا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں انہوں نے پھیلایا تھا۔ اس کے بیک کے پیچھے اور کوئی بھی نہیں تھے، ایک بہت بڑی فنڈنگ تھی جو ختم نبوت کے منکروں کو کی گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے ایک بہت بڑی آواز ہے جو پوری دنیا میں ختم نبوت کی آواز اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے میں نے پوری دنیا میں پھیلائی ہے۔ جس طرح کینیڈا کو دیکھیں، شارجہ کو دیکھیں، پوری دنیا میں پھیلائی ہے۔ اس آواز کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور جس کے ذکر کو خدا بلند کر سکتا ہے ان کے ذکر کو گھٹا نہیں سکتا ہے۔ اور دیکھیں، جو لوگ ختم نبوت کے منکر تھے، جنہوں نے یہ کوشش کی، آج وہ دیکھیں وہ گلی محلے میں لوگوں میں ہمارا نام بتا کر چندے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور عزتیں عطا فرمائی۔ پیر صاحب، یہ جو لوگ آپ کے آستانے پہ جاتے تھے، وہاں ویڈیوز بنواتے تھے، اعلانات ہوتے تھے میں فلاں تاریخ کو پہنچوں گا، کہ وہ کسی خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے یا ان کے پاس مزید دلائل نہیں تھے؟ اصل بات کیا ہے کہ وہ ساری ایک آپ کو بتایا تھا کہ ان کو جو پیچھے سے سپورٹ کر رہے تھے، جو سہولت کار کر رہے تھے، ان کی جو قسط تھی وہ قسط رک گئی ہے، ان کے پاس پیسہ اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ کتنا زور لگاتے ہیں۔ دیکھیں نا، حق کے سامنے باطل کتنا بھی بن کے آئے نا، آخر وہ ٹوٹ کے گر جاتا ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ شاہ صاحب بہت بڑی بات ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ باطل کتنے گرجے ہیں، اور حق کی آواز ہم بلند کر رہے تھے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری مدد فرمائی ہے اور ان کا منہ کالا ہو گیا۔ اچھا پیر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ چونکہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں دور حاضر میں سوشل میڈیا کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے؟ آپ کو بڑی فیم ملتی ہے، آپ اس کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کا، دیکھیں اچھی بات جہاں تک پہنچے نا وہ اسے ہم کہتے ہیں پہنچیں، لیکن سوشل میڈیا کے دو فیکٹ ہیں، ایک بری بات ہے اور ایک اچھی بات ہے۔ اگر اس میں سے ہم بری بات کو نکال کر اچھا پیغام دیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، اگر ہم لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیں، دین کی دیں، قرآن کی دیں، حدیث کی دیں، اور اللہ کے بندوں کی دیں یا حضور کی محبت کی دیں، تو یہ اچھا ہی پیغام ہے۔ لیکن اب اس طرح ہو گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ غلط استعمال جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا ایک تکلیف اور بڑی مصیبت کا سبب بنے گا۔ اچھا پیر صاحب، پاکستان میں آپ جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آرمی کے اگینسٹ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، کافی سارے ایلیمنٹس ہیں، اس کے بعد آرمی کی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ ایک مخصوص گروہ یہ کام کرتا ہے۔ آپ یہاں پہ اپنے فالوورز کو کیا پیغام دیں گے، اور اس موقع پہ آپ کیا اوورسیز؟ دیکھیے، مثال کے طور پر جو ہمارا مشن یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، پہلے پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، پہلے ہمارا ملک ہے۔ اگر کوئی ملک عناصر دشمن ہے نا، اگر کوئی ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا، سوچو کہ وہ ملک کو تباہ کر رہے، اور ان کو ہرگز نہ معاف کیا جائے جو ملک کی دشمنی میں یا ملک کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو سارا کچھ موجود ہے، کیونکہ پاکستان اولیاء اللہ کی سرزمین ہے،
اور یہ پاکستان ہمارے باپ دادا نے بہت قربانیوں دے کر حاصل کیا تھا. اسے ٹوٹنے سے بچانے کا یہ مطلب ہے پاکستان اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ایسی بات ہرگز نہ کی جائے جس سے پاکستان کو اندرونی طور پہ نقصان. اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ چونکہ آپ کا ایک بڑا حلقہ باب ہے اور جب آپ دم کرتے ہیں شف کرتے ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آج ہمارے ناظرین کو بتائیں پہلی دفعہ کہ یہ اصل میں شف ہوتا کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں دم جو ہے نا دم, آپ دم کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں نا, آپ چلے جائیں سعودیہ میں چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں, جو لوگ شیخ ہیں یا جس طریقے کے سمجھدار ہیں نا, دم کا طریقہ ہے, دم سے شفا ہے, کیونکہ اللہ کے قرآن کے کلام کے اندر شفا ہے. اور وہ لوگ تمام وہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں, شیطان کے چاہنے والے ہیں, جو اللہ کے قرآن کی مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ ان پر سخت ناراض ہوتا ہے. وہ اگر میری ذات تک ان کو حسد ہے یا میری کوئی بات ہے تو وہ مجھ تک بات کریں, بلکہ اللہ کے قرآن کی طرف نہ چلے جائیں. اور ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی جنتر منتر نہیں پڑھتے, بلکہ رب کا قرآن ہی پڑھ کے لوگوں کو دم کرتے ہیں. دراصل ان کو ایک اللہ کے قرآن اور اللہ کی کلام کے بارے میں جو ہے وہ بے ادبی کرتے ہیں. جو ایک لفظ کا بھی منکر ہے نا, قرآن کے ایک لفظ کا بھی زیر زبر کا مسئلہ ہے, وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر صاحب جو مخالفین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں, وہاں پہ جس طرح بھی آپ ان کو دم درود کرتے ہیں, قرآن آیت پڑھتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سارا مینیج ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. اتنے لوگوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں مثال کے طور پر یہ بہت بڑا آپ نے سوال کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں نا 2024 میں کچھ بندے انہوں نے پلانٹر بنائے ہوئے تھے, پلانٹر بنا کر دربار پہ بھیجے تھے, وہاں انہوں نے فوٹو سیشن کر کے لے جاتے اور پھر ان لوگوں سے مختلف طریقے سے بیانات دیے, ہم نے اتنا کیا, ہم نے یہ کیا, یہ کیا. آج دن تک ایک دم بھی میرا بتا دیں یا ایک ٹائم ہی مجھے بتائیں جو میں دن کو بیٹھا ہوں. وہ سارے فوٹو سیشن تھا لینے کے لیے, ختم نبوت کے منکروں کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو سامنے لا کر ان کو پیسے دے کر خرید کر ان کے خلاف بیان دیے جائے. یقیناً 1 ہو 2 ہو 10 ہو 15 ہو 20 ہو 50 ہو 100 ہو 1000 ہو, جہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں, لاکھوں لوگوں کو کون خرید سکتا ہے؟ میرے رب کے حکم کے بغیر کوئی ویسے تو آ تو نہیں سکتا. اچھا پیر صاحب ہم نے بھی وزٹ کیا آپ کے جو آستانے کا, وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ لنگر کھا رہے ہیں, وہاں پہ کھانے پک رہے ہیں. اتنا بڑی فنڈنگ ہوتی کہاں سے, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ کے چاہنے والے وہاں پہ دیتے ہیں فنڈنگ, کیسے ہوتا ہے یہ سب؟ دیکھیں مثال کے طور پر یہ سارا کا جو سارا کو ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر مجھے برطانیہ میں, آج میں مجھے برطانیہ میں عرصہ 15-16 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے. آپ لوگ مختلف طریقے سے کہانیاں کہاوت سنتے ہیں, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ پوری برطانیہ میں میری کہیں ایک گھر نہیں, ایک کنال نہیں, 1 انچ زمین دکھا دیں, میری کوئی پراپرٹی دکھا دیں. جو لوگ دیتے ہیں وہ ہم مخلوق پہ خرچ کر دیتے ہیں, نام خدا دے دیتے ہیں. ہمارا سر کوئی طرح, میرے پاس کوئی یہاں برطانیہ میں اگر کوئی پراپرٹی نہیں ہے تو پاکستان میں ہو سکتے ہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم یہاں رب کے کرم سے اوروں کی طرح مانگنے نہیں آتے, بلکہ حضور کے غلام ہیں, یہاں رب کا کرم دینے کے لیے آتے ہیں. بالکل یہ تھے روحانی شخصیت پیر آقا خطیب سرکار. ان کا ایک ہی میسج ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, ہمیں اینٹی پاکستان کسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ملک سب سے اچھا ہے اور ہمیں مل کر اس کی استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے. جی.